اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبی اللہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاة واکمل التسلیم۔ ایک مرتبہ آپ تمام حضرات بارگاہ رسالت میں نظرات نئے عقیدت و محبت بشکل درود پاک پیش کر لیں۔ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ حکم ہوا ہے کہ میں آپ حضرات کو نصیحت کروں۔ خود را فضیحت و دیگران را نصیحت، خود اپنا فضیحتہ کریں اور دوسروں کو نصیحتہ کریں۔ یہ کیا؟ بہرحال ایک بات آپ سن لیجئے۔ سیدنا جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ جو حجۃ الوداع سے کچھ پہلے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کے لیے یمن سے تشریف لائے، حاضر ہوئے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اتیتک ان ابایعک علی الاسلام، میں اسلام قبول کرنے کے معاملے میں آپ سے پکا عہد و میثاق مانگ لوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، صرف اسلام قبول کرنے کا میثاق نہیں، ہر مسلمان کی خیر خواہی کا بھی میثاق۔ اس لیے آپ اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام قبول کرنا بمعنی اس کے ہے کہ تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا۔ اپنی ذمہ داری ہے کہ آدمی اسلام قبول کر لے، اور یہ اپنی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی اس طرح کرے کہ اس کو اسلام کے احکام بتائے، اس پر تکلیف آ جائے تو اس تکلیف کا دفاع کرے، آفات و بلا آ جائے تو اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، بیمار ہو جائے تو عیادت کو جایا کرے۔ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے چند طریقے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حکم ہوا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، ان کی حاجت روائی کرو، میرے پاس اتنی ہی چیز ہے کہ دونوں میں میرے دو پڑوسی ہیں، دائیں اور بائیں اور آگے، میں ان میں سے کس کی خدمت کروں، کیونکہ مال اتنا نہیں ہے کہ سب کو دے سکوں۔ تو فرمایا اقرب کے بابن، جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو اس پر خیر خواہی کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح بہت ساری۔ اب ایک مسلمان اگر بہک رہا ہے شراب، جوا اور
کو خوبصورتی سے اس کو روکو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو تب بھی مدد کر، مظلوم ہو تب بھی مدد کر. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے ہو؟ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں تو اسی طرح کرتے تھے کہ اپنے بھائی کا ساتھ دیتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے، مدد کرتے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی مدد تو تم کو سمجھ میں آ گئی، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو برائیوں کے راستے سے روکو، غلط کاریوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہ اس کی مدد ہے. اب وقت ایسا آ گیا کہ کسی ایسے آدمی کو جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، ہم اس سے کہیں کہ یار یہ بات کام مت کیا کرو. آپ کو کیا مطلب؟ آپ میرا کیا کر لیں گے؟ میں یہ کروں گا، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کا کوئی قرضہ میں نے کھایا ہے جو آپ مجھ سے اس طرح کی بات کرنے آئے ہیں؟ یہ اس طریقے کا جواب. دور ہی ہے رہا، مگر اللہ کے نیک بندے اس کے باوجود بھی نصیحت کرتے ہیں. میں نے یہاں تک دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم کی شان یہ تھی کہ بڑے بڑے اس وقت کے کروڑ پتی آپ کے مرید تھے، مگر آپ نے اپنے مریدوں کی کبھی رعایت نہ کی حق اللہ کے معاملے میں. ایک مرید آئے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، فرمایا یہ انگوٹھی اتار کر اپنی بیوی کو دو اور چاندی کی انگوٹھی پہنا کرو. یہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے. یہ نہیں سوچا کہ بھرے مجمع میں اپنے امیر کبیر مرید کو اگر اس طرح نصیحت کی جائے تو وہ اپنی فضیحت سمجھے گا. ایک مرتبہ بمبئی میں تھے، کچھ لوگ دلیپ کمار کو لے کر ملاقات کرانے کے لیے مفتی اعظم کی خدمت میں آ گئے. دلیپ کمار کی بھی خواہش تھی کہ میں حضور مفتی اعظم سے مرید ہو جاؤں، اس لیے کچھ سیٹھوں سے اس نے رابطہ کر کے یہ راستہ نکالا. اب سرکار مفتی اعظم کے پاس وہ پہنچا. کچھ لوگ اس کے بھی چمچا گیری کرنے والے انہی میں تھے. کہنے لگے حضور یہ دلیپ کمار ہیں، فلم کے سب سے بڑے ایکٹر. تو یہ سن کر کہنے حضور ان کا نام یوسف خان ہے، ان کا نام یوسف خان ہے. فرمایا استغفر اللہ لا الہ الا اللہ. ابھی کو شرم نہیں آتی کہ ایک نبی کا نام تجھے ملا اور اس کو چھوڑ کر تم نے کافرانہ نام رکھ دیا؟ اس کے بعد نہ اس کی طرف نظر اٹھائی اور نہ اس سے کوئی اور. اس کو اپنی بڑی خفت محسوس ہوئی، اٹھ کے چلا گیا. ونصح لکل مسلم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے.
سرکار مفتی اعظم علی رحمت و رضوان ہم طالب علموں، عالموں، بڑے بڑے لوگوں کی باقاعدہ بھرے مجمع میں تربیت بھی کرتے تھے. چند علماء آئے، ان کی قمیص کا یہ آخری بٹن گلے کے پاس والا کھلا ہوا تھا. نظر پڑ گئی، فرمایا یہ یہاں پر لگایا کیوں گیا؟ اس کو چھپاؤ، یہ ہڈی نظر آ جائے گی تو نماز مکروہ ہوگی. اپنی نماز کیوں خراب کرتے ہو؟ اب انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ عالم ہے کہ یہ ظالم ہے، مگر بہر صورت آپ نصیحت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ یو پی کے گورنر نواب اکبر علی خان، نواب اکبر علی خان اتر پردیش کے گورنر تھے. وہ ان کو شوق ہوا کہ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی زیارت کی جائے. چلے، بہت بڑی فوج جمع ہو گئی، پورا محلہ سوداگران پولیس سے لبالب ہو گیا. حضور مفتی اعظم اپنی مسند پر تشریف فرما تھے. خبر ملی کہ نواب اکبر علی خان حضور سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور پورا سوداگری محلہ پولیس سے بھر گیا ہے. آپ اپنی مسند سے اٹھی گھر میں تشریف لے گئے. اور گھر میں سے ایک پیچھے کے راستے سے آپ نکلے. میاں سبتین میاں رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے. اس محلے میں چلے گئے، کئی میل کے فاصلے پر وہاں چلے گئے. نواب اکبر علی خان آئے. حضرت کہاں ہے ملنا؟ حضرت تو پتہ نہیں کہاں ہے، ابھی یہاں تھے تھوڑی دیر قبل، مگر وہ گھر میں گئے. معلوم کیا گیا تو گھر میں بھی نہیں گئے، خدا جانے کہاں. 2 گھنٹے تک انتظار کیا، حضرت تشریف نہیں لائے. اب واپس ہو گئے. خیر، حضرت دوسرے دن اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے. نواب اکبر علی خان سوداگری محلے میں پہنچے. 1 یا 2 پولیس والے تھے، شیروانی لمبی سی زیب تن کی، علی گڑھی شیروانی، اور ویسے ہی ایک ٹوپی مخملی وہ لگائی، اور سیدھے حضرت کے وہ اس مکان میں گئے جہاں پر سرکار بیٹھتے تھے، اور آپ کے متعلقین معتقدین وہیں پر زیارت کرتے، دعائیں کراتے، تعویذ لیتے وغیرہ. وہ گھر صرف مردوں کے لیے تھا. اس میں پہنچ گئے اور حضرت اپنی مسند پر کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت نے بھی ہاتھ بڑھایا، مسافر کر لیا. حضور، کل میں حاضر ہوا تھا زیارت کے لیے، مگر موقع نہ مل سکا، تو میں نے بھی اپنے اور پروگرام چھوڑ دیے
اور میں نے ارادہ کیا کہ جب تک آپ کی زیارت نہ ہو جائے میں بریلی سے جاؤں گا نہیں۔ تو اب آج حاضر ہوا ہوں، خوش قسمتی سے آپ کی زیارت ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں کل آپ آئے تھے بہت لمبی فوج لے کر، مجھے محسوس ہوا کہ آپ میرے گھر پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، اس لیے میں اپنا گھر ہی چھوڑ کر کے چلا گیا۔ آج آپ آدمیوں کی طرح آئے ہیں، تشریف رکھیے، جتنی دیر چاہیے آپ بیٹھیے۔ تو ایک کرسی پہ وہ بیٹھ گئے، حضرت اپنے تخت پر مسند کے ساتھ بیٹھے رہے اور کچھ چائے وغیرہ آئی، آپ نے نوش کی، چلے گئے۔ ایسا نہیں کہ جیسے کہ دستور ہے کہ بڑے بڑے وزراء وغیرہ اور گورنر یہ لوگ ہر آدمی کے گھر کا نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جب تک ڈاکٹر چیک نہ کر لیں اس وقت تک ان کے منہ کی زیارت کوئی کھانا نہیں کرواتا، مگر حضور مفتی اعظم کے گھر کا کی چائے وغیرہ نواب اکبر علی خان نے حضور مفتی اعظم نے یہاں پر ان کی نصیحت میں بھی کوئی بھی رو رعایت نہ کی۔ کل آپ فوج لے کر آئے تھے میرے گھر پہ چڑھائی کرنے کے لیے، کیا مطلب ہے؟ فوج کا روکا ڈالنا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ سمجھ گیا کہ مسلمان سے ملنے آیا تو فوج کا روپ ڈال کیا ڈالتے ہو؟ آؤ آدمی کی طرح ملو۔ اس طرح پر خیر خواہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ یہ بھی خیر خواہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی نصیحت کرے تو اس کو قبول کرو، یہ خیر خواہی، یہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیر خواہی، جو کہ اللہ اور رسول کا حکم یہی ہے کہ جب تمہیں نیکی کا حکم دیا جائے تو اس کو قبول کرو۔ سمجھ میں آیا؟ جب برائی سے روکا جائے تو اس کو قبول کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کے لیے خیر و برکت کا خزانہ اللہ دعا کرے۔ ہمارے بزرگوں نے جو مسلمانوں کی خیر خواہی کی اور خیر خواہی کا طریقہ اپنایا، جس کی وجہ سے آج 1500 سال کے قریب ہو رہے کہ یہ قوم مسلم زندہ ہے، یہ انہی خیر خواہیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی جذبہ خیر خواہی پیدا کرے، ورنہ ہمارا تو آج کل ایسا کہ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو جانوں ہوں میں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔